اب اس پہ میں کیا کروں؟ میں اس ملک کو مزید تقسیم کر لوں؟ میں اپنا ہی گھر کو آگ لگا دوں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوا ہے؟ تو میں احتجاج کرتا ہوں، میں سر توڑتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کا نقصان، اگر میں یہ فیصلہ لیتا تو نقصان وفاق کا، نقصان جمہوریت کا، اور سب سے بڑھ کر نقصان آپ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ملک بھر میں جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ٹکٹ ہولڈرز کے شکایتیں ہیں، ہم وہ شکایتیں جمع کر رہے ہیں، اور پھر ان شکایات کو جمع کر کے ہم اپروپریٹ فورمز پہ، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، اور چاہے وہ پارلیمان کا کوئی پارلیمانی کمیٹی ہو، ہم اپروپریٹ فورمز کے جو سسٹم کے جمہوری نظام میں جو فورمز ہے اس کے سامنے اپنے شکایتیں پیش کریں گے۔ اگر وہاں سے ہم ناکام رہے، وہاں ہمارا جو بات ہے وہ سمجھا نہیں جاتا، پھر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ چلے ہم احتجاج کریں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس الیکشن ریزلٹس کے مطابق وہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کروں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، چارے صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے۔ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے۔ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ ہم نہ کوئی وفاقی وزارت چاہتے ہیں، نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین ہیں، ان کا حق دلوانا پڑے گا۔ ان کو جو پچھلے چند مہینوں سے، چاہے وہ ہمارے سندھ کے سیلاب متاثرین ہو یا بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہو، وہ لابارس ہے، ان کا گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کو وزیر اعظم کا ووٹ ہم نے دینا ہے تو ان سے ہم بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں صوبہ پنجاب میں بھی تقریباً تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے الیکشن لڑا ہے۔ صوبہ پختونخوا میں بھی تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے الیکشن لڑا ہے۔ اب میں 18 مہینے ہم نے میاں صاحب کے ساتھ حکومت کیا، تو اس دوران میں اپنا پنجاب کا کارکن کو، پختونخوا کا کارکن کو وہ تحفظ نہیں دلوا سکا جو ان کا حق ہے جب ان کا حکومت بنا ہوا ہے۔ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کے بارے میں، وہ پورا نہ ہو سکے، تو اس بار اگر کسی نے ہم سے
ووٹ لینا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا، میں کوئی اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگ نہیں رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے وزارتیں نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کے عوام کے لیے کام مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے۔ نہیں، میں نے تو کہا ہے، اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس بات کو منع کیا ہے، میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو ٹھٹو کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے کام کریں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے محنت کریں گے، اور ہم جو بھی حکومت بنتا ہے، میں آپ کا نمائندہ بن کے، آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا، اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کرے۔ اور ساتھ ساتھ اگر وہ وزیر اعظم کا کوئی اچھا کام ہوگا تو میں سب کو کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کا عوام کا فائدہ ہے، تو اس کا بھی میں تعریف کروں گا۔ پاکستان کو اب بچانے کی وقت آ گیا ہے۔ آپ سب کو یاد ہے کہ 1977 میں کیا ہوا۔ پہلے دھاندلی کا شور اٹھا، آپ کو یاد ہے 1977 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیتا تو جھوٹا دھاندلی کا الزام لگا۔ 9 ستارے، یاد ہے آپ کو؟ 9 ستارے تھے اس وقت، وہ بھی مہم بڑے چلاتے تھے، اور انہوں نے جب وہ مہم چلایا تو پورا جمہوریت کا نظام ختم ہوا، اور 10 سال سے زیادہ ہمیں اس عامر ضیاء جیسے آمریت کو بھگتنا پڑا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیتتے تو صرف آمریت کے دور میں جیتتے، تو آج بھی جب وہ باتیں کرتے ہیں، دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں ایک آمریت جیسا نظام قائم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی تمام ایسے سازشوں کو ناکام کروائیں گے۔ میں تمام سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آئے، آپ اپنے لیے نہیں سوچے، آپ پاکستان کا سوچے، پاکستان کے عوام کی سوچے۔ ہم اس سسٹم میں، اس جمہوری نظام میں رہ کے اس کی بہتری کا بندوبست کر سکتے ہیں، مگر اگر اس طریقہ سے ہم نے چلنا ہے آگے، اور معاشرے میں اسی قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست پھیلتا رہے گا، اگر کوئی کوشش کرے گا کہ آپ کو مذہب پہ تقسیم کیا جائے، تو کوئی اور کوشش کرے گا کہ آپ کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا جائے، کوئی اور کوشش کرے گا کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کیا جائے، تو اس طریقے سے ہمارا وفاق کو خطرہ ہے۔ اور آپ سب نے مجھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا وفاق
خطرہ میں ہے، اگر ہمارا جمہوریت خطرہ میں آ جاتا ہے اور میں کال دیتا ہوں تو آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے، ویسا ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نکلا تھا. آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نکلے، تاکہ ہم تمام سازشیں کو ناکام کروا سکے. اگر آپ میرے ساتھ ہو، ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارا جمہوریت، ہمارا وفاق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو آج کل الزامات لگا رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھی شکایتیں ہیں، آئے اپروپریٹ فورم پہ، آئے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ان شکایتیں کو دور کریں. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا سیاست جھوٹ پہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو اس الیکشن کیمپین میں سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ حملے ہوئے، میرے کارکن شہید ہوئے، اور اس کے باوجود دھاندلی کے الزامات ہم پہ لگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کوشش کیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسے کوشش کیا. میں نے تو الیکشن کے دوران کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تب بھی کہا تھا کہ آپ کی تمام کوشش ناکام ہوں گے. آپ کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود جھوٹے الزام تراشی اور بالکل حقائق پہ مبنی جو نہیں ہے وہ باتیں کرنا، جیسے کوئی شخص ہے، کوئی صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ لڑکانہ میں وہ جیتا ہے، میں نہیں جیتا ہوں، اور میں نے دھاندلی کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے. اب کوئی اس صاحب سے پوچھے کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا شکایت ہے. الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ اپنے شکایت بھیجے. کوئی اور سیاسی جماعت جو ہمارے مقابلہ کر رہے تھے ان کا کوئی شکایت نہیں تھا. انہوں نے الیکشن ڈے پہ شکایت نہیں کی، الیکشن مکمل ہونے پہ شکایت نہیں کی. 3-4 دن بعد ان کو یاد آتا ہے کہ دھاندلی ہوا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ جس صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا والد صاحب کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شکست دلواتی تھی. میں نے اب 2 دفعہ شکست دلوائے ہیں، لاکھ سے زیادہ لیڈ ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے. دوسرا پیر صاحب ہے. اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا. آپ مجھے بتائیں کہاں دھاندلی ہوا پیر صاحب؟ میں تو آپ کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب 2-3 بار شکست دلوایا ہے. اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے. آپ بتائیں ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے، ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں.
2002 سے شروع کرتے ہیں. 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. مشرف کا دور تھا, عامر بیٹھا ہوا تھا, اس کے باوجود آپ جیتے. پھر انہوں نے زور زبردستی آپ کو حکومت نہیں بنانے دی. 2008 میں ان کے لیے دھاندلی کیا گیا, ان کو دھاندلی کے ذریعے سیٹ دلوائے گئے, مگر پھر بھی آپ جیتے. 2013 میں ان کو لانچ کیا گیا, تب بھی انہوں نے پورا کوشش کی دھاندلی کرنے کا, وہ نہ کر سکے, وہ ہارے. 2018 کسی کو یاد ہے کہ 2018 میں کس طریقے سے ان کو مدد کرنے کی کوشش کیا گیا؟ 2018 میں بھی وہ شکست, اور آج اس کے درمیان میں بلدیاتی الیکشنز میں ان کو شکست, بائی الیکشنز کو ان کو شکست. الیکشن کے دوران وہ کیمپین کرنے نہیں نکلے, پھر بھی ان کو شکست. اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کر کے ان کو ہروایا گیا. اگر ان کے پاس ثبوت ہے, وہ ثبوت لے کر آؤ. آپ کے پاس فارم 45 ہے, پیر صاحب کے پاس ہے, مولانا صاحب کے پاس ہے, تو ہم دھاندلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں. آپ لے کر آئے وہ فارم 45. آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ, ثابت کرو. میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں, دیکھتے ہیں کیسے آپ جیتتے ہو. ویسے میں نے 2 سیٹیں نکالے, وہ 2 سیٹ نکالے تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا. جب ایک چھوڑتا ہوں, 6 مہینوں بعد بائی الیکشن ہوگا, تو میں جو شکایت کر رہے ہیں, چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو, کہ ایک سیٹ تو میں چھوڑ رہا ہوں نا, تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے. یہ کیا اصل میں ان کے دماغ یہ بڑا جلسے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت سکتے ہیں. کوئی ان کو سمجھائے کہ الیکشن کرنا, الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی, بہت بڑا فرق ہے. ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں. وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے, وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے. الیکشن ڈے جب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف جو پیر صاحب ہے, جو نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہار رہے ہیں, وہ بھی کبھی کبھار دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدین نکلتے تو ضرور ہے, اور وہ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا. وہی بات کہ یہ بات تو وہ بھول جاتے ہیں. کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں, لگاتا ذرا, تو ووٹ صرف تیر جو ووٹ بے نظیر جو کا جواب ان کو ملتا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو. اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا
کس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو؟ پیر صاحب کا اپنا بھائی صدر الدین شاہ صاحب نے مجھے کہا. خان صاحب وزیر اعظم تھا. میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا عیادت کرنا. وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا اور وہ کہتا ہے مجھے کہ ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو، اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب؟ اینڈ میں آپ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ملا جو ہے وہ ہر ڈویژن میں 1 سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا اور پیر صاحب جو ہے وہ 10 سیٹیں کا مطالبہ کر رہا تھا. اب میرے جیالے جیت چکے ہیں، میں کہاں سے ڈھونڈ کے یہ سیٹ ان کو دلوا دوں؟ منع کیا، مقابلہ کیا، شکست دلوایا، اور وہ رونا رو رہے ہیں. میرے لوگ شہید ہوئے. کراچی سے عبد الرحمان پاکستان نیو کراچی میں ایک بچہ کو شہید کیا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شراز اوان کو شہید کیا گیا. خیرپور سانگر میں عبد الملک مری کو شہید کیا گیا. میرپور خاص میں رضا کھوسو کو شہید کیا گیا. ایک آپ نے دیکھا جس طریقے سے میرا امیدوار پہ الیکشن سے پہلے انہوں نے گولیاں چلائے. مورو میں میرا کارکن جس کا نام بلاول زرداری تھا اس کو شہید کیا گیا. ہمارے امیدواروں پہ حملے ہوئے. بلوچستان میں مستونگ میں بم کا حملہ ہوا. تربت میں گرینیڈ کا حملہ ہوا. بولان میں گرینیڈ کا حملہ ہوا. کوئٹہ میں گرینیڈ کا حملہ ہوا. خزدار میں گرینیڈ کا حملہ ہوا. حملہ ہم پہ ہوتے ہیں، دانلی ہمارے خلاف کیا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا، مگر جو سندھ حکومت بننے جا رہا ہے نا، وہ فارم 45 پہ کھڑا ہوا حکومت ہے. وہ دھاندلی کے باوجود حکومت بننے جا رہا ہے. اب اگر یہ لوگ پاکستان سے سچے ہیں تو آئے اس نظام کی بہتری کے لیے. آپ کو یاد ہے ہم نے کتنا اس خان کو سمجھانے کی کوشش کیا، کتنے سمجھانے کی کوشش کیا کہ جمہوریت کو مضبوط کرو، پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کرو. وہ نہیں کرتا تھا. آج بھی ان کا جماعت اتنا غیر سنجیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وہ جیت چکے ہیں. جتنا ان کا سیٹس ہے ان کو وہ پورا طریقے سے ان کو وہ سیٹس دلوا دے، پھر بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے ووٹ مانگے ہیں، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے، ان سے اپنا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا فائدہ، عوام کا فائدہ، ہمارا جو اپنے بنیادی ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بچے، ہمارا وفاق بچے. یہ جو پورے پاکستان میں یہ آگ پھیل رہا ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آصف
علی زرداری صاحب کو صدر کی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمارا امیدوار صدر زرداری ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جب صدر زرداری اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو وہ اس آگ کو بجھا دے گا، وہ وفاق کو بجھا دے گا، وفاق کو بچا دے گا اور آپ سب کا چاروں صوبوں کا خیال رکھے گا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شکر گزار ہوں۔ اب جو آنے والے حکومت ہے، جو آنے والے حکومت اب بننے جا رہا ہے خاص طور پہ سندھ میں، اس حکومت میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم حکومت چلائے گی۔ جو محنت کرتے ہیں اپنے خون پسینے کے، ان کے لیے ووٹ دلواتے ہو اب آپ اپنے فیصلے کرو۔ اب جو بھی فیصلہ آپ کا ہے، بجٹ بننے سے پہلے میں پورا سندھ کا کیبنٹ کو کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ وائز جائے، تھٹا کے فیصلے کرنے سے پہلے تھٹا کے عوام سے پوچھے کہ وہ کیا سکیمز چاہتے ہیں، وہ کیا کام چاہتے ہیں، یہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے ہم سندھ بھر میں مل کے حکومت سنبھالیں گے، مل کے اس صوبے کے عوام کا کام کریں گے۔ جیے بھٹو سدا جیے۔ ایسے مہمان نواز ہیں ہم۔ باجی آپ مہمان ہیں ہماری۔ یہ لو بیٹا، ویڈیو بنا